ناظرین، جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کیا کہتی ہے، یہ آج میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ بہت غور سے سننا، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، ترمذی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر روز کہتی ہے، اے انسان، میں تنہائی اور مسافری کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مٹی کا گھر ہوں۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ہم دنیا کی لذتوں سے دور ہوتے ہیں، اور ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے جو ہمیشہ ہے، جس کے لیے کوئی فنا نہیں، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو اس سے ہم کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور قبر میں ہمیں کیسے اپنا جو ہمیں رہنا ہے وہاں پر تیاری کرنا چاہیے ابھی سے، تاکہ قبر ہمارے لیے بہتر ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ جب مومن مسلمان بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے، یعنی جب کسی مسلمان مرد و عورت کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو قبر اس کا جو ہے اس کو مرحبا کہتی ہے، اور کہتی ہے، اے شخص، تو میری پیٹھ پر چلنے والے بندوں میں مجھے سب سے پیارا تھا، اور اب تو مجھ میں سما گیا ہے، یعنی تو میرے اندر آ گیا ہے، تو اب تو میرا برتاؤ اپنے ساتھ دیکھے گا۔ پھر وہ قبر اس مومن مسلمان بندے کے لیے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک چوڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت تک ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر جو ہے اسے مرحبا کہتی ہے، اور اس کو بہت ہی اچھا بتاتی ہے، اور پھر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر بڑی کر دی جاتی ہے، وسیع کر دی جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جو اس کے لیے راحت و سکون کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو آپ نے سنا کہ جب کوئی مومن بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر یہ کہتی ہے، لیکن جب کسی کافر انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے شخص، تو میری پیٹھ پر چلنے والے بندوں میں مجھے سب سے برا تھا، یعنی میں تجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے تو میرا برتاؤ دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر وہ قبر اس پر بند ہو جاتی ہے، اور اس کافر کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کچھ مبارک انگلیوں کو بعض انگلیوں میں ڈال کر عملی طور پر وہ منظر دکھایا کہ کس طرح قبر جب دباتی ہے تو پسلی نکل جاتی ہے ایک طرف سے دوسری طرف، یعنی ہمارے آقا نے کر کے بتایا اس طرح انگلیوں کو رکھ کے کہ جب قبر دباتی ہے کافر کو، کافر بندے کو، تو پھر اس کی جو پسلیاں ہیں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی ہے، جو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف۔ اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب ہے قبر کا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کافر پر 70 ایسے اژدہے مقرر کر دیتا ہے، اژدہا کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو، تو 70 ایسے اژدہے مقرر فرما دیتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا بھی زمین پر اپنا پھن مار دے تو اس زمین سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں اگے گی۔ اللہ اکبر، مطلب دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے قبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
اور فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی چیز وہاں سے نہیں اگے گی اور ایسے اژدہے اس کافر کو کاٹتے رہیں گے، یعنی وہ خطرناک اژدہے کہ اگر زمین پر اپنا فن مار دے تو وہاں سے کوئی چیز نہ اگے، وہ اژدہے اس کافر کو کاٹتے رہیں گے یہاں تک کہ حساب کا دن آ جائے گا، یعنی قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ نے اس حدیث پاک سے یہ بات تو سمجھ ہی لی ہوگی کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، تو قبر اس کے لیے آرام گاہ ہو جاتی ہے، وہاں پر جنت کی خوشبو آتی ہے، ہوائیں آتی ہے، جنت کا بستر اس کے قبر میں بچھا دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے قبر۔ لیکن جو کافر بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جو قبر ہے بہت سخت ہو جاتی ہے، اور وہاں پر اسے بہت ہی اللہ اکبر بڑے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ساتھ ایمان کے رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب کرے تو ہمیں پیاری ایمان کے ساتھ موت نصیب کرے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے، زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قبر مردے سے کیا کہتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔